وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معزز سامعین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نازل کیا اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی اس مختصر مدت میں اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کے بعد آپ کے جو اعوان و انصار صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام اس دین کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا، یا ان افراد کو تیار کیا جنہوں نے اس دین کی تعلیمات کو آگے بڑھایا. اور ان میں سب سے افضل ترین شخصیت، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. پورے اہل زمین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کا جو پلڑا ہے وہ غالب رہے گا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے روم اور فارس کو فتح کیا، جنہوں نے اسلامی بیت المال کا سسٹم قائم کیا، جنہوں نے وقف کا نظام قائم کیا، پورے اہل مدینہ جب سو رہے ہوں تو ان کی پہرہ داری دیا کرتے تھے، جنہوں نے نئے نئے شہر آباد کیے، کوفہ، بصرہ، فسطاط، جن کے زمانے میں بیت المقدس، مصر، لیبیا، افریقہ فتح ہوا، تو اس زمانے میں تھوڑا سا ماحول ایسا بننے لگا کہ شاید امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ابو بکر سے افضل ہیں. جب بات پھیلنے لگی تو یہ خبر امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب کے کانوں میں پڑی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، عمر اور عمر کے پورے خاندان کے اعمال، عمر اور عمر کے پورے خاندان کے اعمال اگر ایک پلڑے میں ہوں اور ابو بکر کی صرف ہجرت والی ایک رات، ہجرت والی جو ایک رات ہے جو انہوں نے غار ثور میں بتائی کہ کبھی آگے سے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ میں کبھی لیفٹ میں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں آگے ہوتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سر پر اور میرے سر پر 100 اونٹنیوں کی بولی لگی ہوئی ہے، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے اور میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. میں دائیں جانب ہوتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ کہیں بائیں جانب سے خطرہ نہ ہو، تو اس لیے میں بائیں جانب آ جاتا ہوں. جو ایک رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں گزاری ہے، اس ایک رات کے برابر عمر اور عمر کے خاندان کے پورے اعمال برابر نہیں ہو سکتے. یہ کون کہہ رہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معزز سامعین، یہ وہ عظیم ہستی ہیں. صحابہ اکرام عموماً یہ وہ طبقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
آدم علیہ السلام تک اتنا مبارک طبقہ اس سرزمین میں نہیں آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایسا مبارک طبقہ اور مبارک جماعت نہیں آ سکتی۔ تورات و انجیل میں جن کی تعریف ملتی ہے یہ ہیں صحابہ اکرام۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جہاں ان کو آخری خوشخبری ملے گی اللہ کی رضامندی، وہ رضامندی ان صحابہ اکرام کو دنیا کی زندگی میں مل گئی۔ معزز سامعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسراء و معراج کا جب آپ نے سفر کیا مکہ سے سرزمین فلسطین، اور وہاں انبیاء کی امامت اور ساتوں آسمان کی سیر ایک معجزہ تھا، کر واپس لوٹے تو لوگوں نے انکار کیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا اگر کوئی کہے کہ راتوں رات میں اتنی بلندی کا سفر طے کر کے آیا ہوں تم مانو گے؟ کہا نہیں ہو سکتا، کیسے جا سکتا ہے مکہ سے سرزمین فلسطین تک؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ ہوگا۔ کیوں؟ فلسطین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے؟ ہم تو جبریل علیہ السلام وہ بلندیوں سے ان پر وحی لاتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو فلسطین کی مسافت ہی کیا ہے؟ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین، یہ ایسی عظیم ہستی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے اعمال اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور پورے اہل ایمان کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو ان کا عمل اور ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے عشر مبشرہ جو ہیں ایسے صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، ورنہ جن صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی وہ بہت ہیں۔ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانوں کے شہزادے ہوں گے حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان کی شہزادی ہوں گی۔ ایسے بے شمار لوگوں کے لیے فضیلت ہے۔ عشر مبشرہ جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان 10 لوگوں کو بیک وقت جنت کی خوشخبری دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح 10 صحابہ اکرام کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی۔ ان 10 صحابہ میں 6 صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن عامر الجراح، یہ 6 صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اسلام لائے۔ انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے اس کا ایک حصہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھاتے میں جائے گا۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں اعلان کرتے ہیں کہ روزدار باب الریان سے داخل ہوں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوچنے کا مستویٰ کتنا اونچا تھا، دیکھیے۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کیا اللہ کے رسول یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اسی دروازے سے داخل ہو؟ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ عمل ہم ایسا کریں جس سے ہم 8 دروازوں سے داخل ہو جائیں؟ ایسا کوئی شخص نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں،
اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص جن کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا وہ تم ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معمول تھا, روٹین تھا. اس کو آپ اس واقعے سے سمجھیں. اللہ کے رسول ایک دفعہ نماز کے بعد پوچھتے ہیں آج تم میں کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں. اچھا آج تم میں کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں. آج کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں. اچھا آج تم میں کون ہے جو کسی جنازے کی تدفین میں شریک ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی جو طبیعت ہے نا, کسی کسی کو کوئی عمل پسند آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے آپ قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. جب بھی فرصت ملے تو وہ قرآن کے ورد میں لگے ہوئے ہیں, تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ روزے بھی ویسے رکھتے ہوں گے, نہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو نفلی روزوں کا اہتمام کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ ہیں نوافل پر نوافل پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ قرآن بھی اتنا پڑھیں. تو عبادتیں, کچھ عبادتوں کو لوگ دلچسپی سے ادا کرتے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے, چاہے وہ جنازے کے پیچھے جانا ہو یا مالی معاملہ ہو, ہر دن انفاق کرنے کا ہو, ہر مسکین کو کھلانے کا معاملہ ہو, یا اخلاقی اور اجتماعی معاملہ بیمار کی عیادت کا ہو, یا ذاتی معاملہ روزہ رکھنے کا ہو, ان تمام عبادتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بندے میں یہ صفات پائی جائیں, تمام روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور بیمار کی عیادت بھی کر رہے ہیں, جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں, مسکین کو بھی کھلا رہے ہیں, یہ صفات جن کے اندر بھی پائے جائیں انشاءاللہ وہ جنتیوں میں سے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈیلی شیڈیول کیسے تھا, ان کا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول کیسے تھا, اور ہمارا شیڈیول روزانہ کا کیسے ہے. 2-4 کام اگر دینی ہم سے ہو جائیں کبھی کبھی تو ہم اپنے آپ کو باکمال سمجھ جاتے ہیں. یہاں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا معمول ہے. معزز سامعین, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال خلافت کی ہے, 2 سال کی خلافت. برکت جسے کہتے ہیں نا, برکت, اس سے عبارت تھی ان کی زندگی. 2 سال میں انہوں نے جو کام کیے وہ 200 سال پر بھاری ہے. اس کی تفصیل میں آؤں گا. سب سے پہلے آپ برکت کو سمجھیں. برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت دے, ہمارے اوقات میں برکت دے, ہماری عمروں میں برکت دے, ہمارے اولاد میں برکت دے. برکت اللہ کی یہ چھپی ہوئی ایک لشکر ہے جو نظر نہیں آتی ہے, جو نظر نہیں آتی ہے, لیکن اگر یہ کسی ایسے چیز میں داخل ہو جائے جو کم ہے تو اللہ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. اور اگر پہلے سے زیادہ چیز ہے, اگر برکت آ جائے تو اس کا خیر عام ہو جاتا ہے. اور اگر برکت کسی چیز میں داخل ہو جائے تو وہاں اللہ کی خوشنودی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق کام ہوگا. اگر یہ برکت اولاد میں داخل ہو جائے تو آپ کے بچے بڑے مبارک ثابت ہوں گے. اگر یہ برکت آپ کے وقت میں داخل ہو جائے تو کم وقت میں اللہ برکت دیں گے. ہمارے اسلاف عصر سے مغرب تک ایک کتاب لکھ دیے, مغرب سے عشاء تک ایک کتاب لکھ دیے, سفر حج میں ایک کتاب لکھ دیے. علامہ نووی رحمہ اللہ
کیا عمر تھی ان کی، 30-35 سال کی عمر میں مسلم شریف جیسی اتنی عظیم کتاب کی شرح المنہاج لکھ دی انہوں نے. ابن القیم رحمہ اللہ نے سفر حج میں زاد المعاد لکھ دیا. کم وقت میں اور کم عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، اور اگر یہ برکت آپ کے دل میں اتر جائے سکون کی زندگی گزاریں گے، راحت کی زندگی گزاریں گے، قناعت کی زندگی گزاریں گے، سعادت کی زندگی گزاریں گے. تو برکت کی زندگی سے مثال تھی، عبارت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی. 2 سال میں 200 سال کا کام. مطلب کیسے؟ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آندھی، طوفان، سیلاب ایک ساتھ آ گئے، لیکن اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ کام لیا، چاہے وہ جیش اسامہ کا معاملہ ہو، قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ ہو، مدعیان نبوت کے خاتمے کا معاملہ ہو، مرتدین کے فتنے کا معاملہ ہو، مانعین زکوٰۃ کا معاملہ ہو. ان تمام فتنوں کو بیک وقت 2 سال کی مدت میں مکمل خاتمہ کیا. یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اور ابو عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں. احد پہاڑ، اس پر پہاڑ پر کھڑے ہیں آپ. وہ پہاڑ لرزنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اس پہاڑ کو اس طرح مارتے ہوئے کہا، اثبت یا احد، اے احد تھم جا، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، صدیق اکبر کا لقب، اس لقب سے آپ ملقب ہوئے، ایک صدیق اور 2 شہید. عمر جو شہید المحراب ہیں، ابو لولو فیروز المجوسی نے نماز کی حالت میں فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کے درمیان ان کو شہید کیا، اور دوسرے خارجیوں کے ہاتھ میں فتنہ پرور لوگ جو مدینے میں آ کر فتنہ کر کے الزامات شبہات کا شکار ہو کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا. کہا اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو پہاڑ تھم گیا. محترم سامعین، معاشرے میں جو غلام طبقہ ہوتا ہے، جو فقیر طبقہ ہوتا ہے، جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، اس پر خصوصی توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے معاشرے کے جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے، جن پر ان کے آقا ظلم کیا کرتے تھے، جو اس حد تک ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ اپنے بلبوتے پہ آزاد ہو سکتے ہیں، ان غلاموں کو خرید کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا، اور للہ و فی اللہ آزاد کیا. حضرت سمیہ، حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، یاسر، ان غلاموں کو خرید کے، صہیب، ان لوگوں کو خرید کر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس میں ابو بکر صدیق کی شان میں یہ فضیلت ہے کہ وہ متقی شخص جہنم کی آگ سے بچا رہے گا، جو اپنے مال کی جو زکوٰۃ نکالتا ہے. کسی کا احسان نہیں ہے کہ غلام ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو آزاد کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس سے صرف اللہ کی رضامندی مطلوب ہے. ان کے والد کو بڑی شکایت تھی کہ ابو بکر مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، ایسے غلاموں کو آزاد کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں، ایسے غلاموں کو آزاد کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی انویسٹ کرے ایسی جگہ جہاں سے کچھ رقم آئے، ابو بکر جہاں خرچ کر رہے ہیں کوئی اس انویسٹ سے فائدہ نہیں ہے. تو ان کے والد کو بڑی ناراضگی تھی. ہجرت کے موقع پر کچھ پتھروں کو کچھ تھیلے میں رکھ کر گئے تھے،
تو ان کے والد ایک زمانے تک یہی سمجھ گئے کہ بہت دولت ہے. اندھے تھے وہ ابو قحافہ. اللہ نے آخری وقت میں انہیں اسلام کی نعمت سے نوازا. اور ایک بڑی خصوصیت کی بات بتاتا ہوں میں, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی 4 پیڑھیاں 4 نسلیں صحابی ہیں. ان کے والد ابو قحافہ صحابی رسول, ان کا نام کیا تھا؟ عثمان. کیا نام؟ کس کا نام ہے یہ؟ ابو بکر صدیق کے والد کا نام. اچھا, ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ ابو بکر تو لقب ہے, ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا. تو اب کون ہوئے 2 صحابی؟ ایک تو والد ابو قحافہ عثمان, اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور ان کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے محمد. یہ چاروں کو شرف صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا. تو اس طرح اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نسلیں, والد, خود اور بیٹے اور پوتے, چاروں کو صحابی بننے کا شرف عطا کیا. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں. مکہ کی سرزمین میں جب آپ پر ظلم ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بارہا کوشش کی گئی, بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی گئی. ایک ہوتا ہے راستے میں کانٹے ڈالنا, پیٹھ پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈالنا, ستانا اور تنگ کرنا, مجنون, ساحر, کاہن, اس طرح کہنا. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں, باقاعدہ آپ کے قتل کی کوشش 18 دفعے کی گئی ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر دے کر, کبھی آپ کے جسم مبارک پر جادو کر کے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہیں چکی کا پارٹ گرا کر, کبھی بدو تلوار لا کے گردن پہ رکھتا اور کہتا من یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. اللہ کے رسول پورے سکون سے کہتے ہیں اللہ. تلوار گر جاتی ہے, اس تلوار کو دوبارہ رکھ کے پوچھتے ہیں من یمنعک منی, میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. کافر تھا وہ, کہاں سے بولتا. ہجرت کے موقع پر ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیا گیا تاکہ موب لنچنگ جیسے ہوتی ہے, ٹیم ورک کی شکل میں قتل کر دو تو کوئی کیس نہیں بنتا ہے. سب قبیلے کے ایک آدمی. مسلمان کس کس سے بدلہ لیں گے, یہ بھی ایک قتل کی سازش تھی. ہجرت جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے سر پر 100 اونٹوں کی بولی لگائی گئی ہے, یہ بھی ایک قتل کی سازش تھی. آپ کو 3 سال تک جو ابو طالب کی گھاٹی میں پیک کیا گیا تھا وہ بھی ایک قتل کی سازش تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل کے ارادے سے نکل رہے ہیں. صفوان ابن امیہ جو 2 ساتھی مکے میں پلان کر کے آتے ہیں مدینے میں بالکل زہر آلود تلوار لے کر اللہ کے رسول کے قتل کے لیے. میں کہہ رہا ہوں 18 دفعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی گئی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اذیت, کتنی تکلیف دی گئی اس دین کو پہنچانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا. انہی میں سے ایک تکلیف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ بن ابی معیط نماز کی حالت میں آتا ہے اور نماز کی حالت میں اپنی چادر کو رسی بنا کر آپ کے گلے کو اس طرح سختی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ آپ کی گردن بھیج جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے سانسیں لینا دشوار ہو گیا. سجدے کی حالت میں آپ پر اس طرح کا ظلم ہو رہا تھا. تو ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک شخص کا اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اس شخص کو دھکے دے کر نکالنے والے اور بھگانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ ہے, اس ہجرت کے واقعے میں دیکھیں کہ ابو بکر صدیق اور ان کے پورے خاندان کی کیا کیا قربانیاں ہیں.
سب سے پہلے ہجرت کے لیے آپ نے انتخاب ابو بکر کو کیا، یار غار کے لقب سے ملقب ہو گئے، پوری پلاننگ تیار کی، کس روٹ سے جائیں گے، کس آدمی کا انتخاب کریں گے۔ عبداللہ ابن اریقط نامی گائیڈ، ایسے امانت دار، حالانکہ وہ مشرک ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر مشرکین کے حوالے کر دے تو 200 اونٹ مل جائیں گے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی امانت تھی، تو ایسے امانت دار گائیڈ کو لیا۔ پھر اس کے بعد پلاننگ دیکھیے، مکہ اس طرف جانا ہے، مکہ سے مدینہ اس طرف نکلنا ہے، غار ثور پیچھے کی طرف پڑتا ہے، 3 کلومیٹر پیچھے کی اور جا کر سکون سے 3 دن وہاں رہنے کا پلان بناتے ہیں۔ اب اس درمیان ان کے اہل خانہ کا سپورٹ دیکھیے، اسما بنت ابی بکر توشہ بنایا کرتی تھی، توشہ تیار کرتی تھی۔ اسی درمیان ابو جہل کا واقعہ بھی ہے، اگر اللہ کے رسول اور ابو بکر کہاں ہے نہیں بتاؤں گا تو میں سختی کروں گا، اور اس نے اس قدر تیز تماچا مارا کہ آپ کے کان کی بالیاں گر گئی، اور جب وہ توشہ تیار کر رہی تو باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس توشے کو تیار کر کے اپنے بھائی عبد الرحمن کو دیا، تو اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اسما، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں بہترین دوپٹہ پہنائے گا۔ پھر اس توشے کو لے کر عبد الرحمن کس انداز سے جاتے ہیں، اور مکہ میں جو چمیگوئیاں چل رہی ہیں، جو حرکات و سکنات، جو اخبار ہیں، کیونکہ آپ کی تلاش میں لوگ لگے ہوئے ہیں، تو توشہ لے جانے کے بہانے پورے دن بھر کی رپورٹ عبد الرحمن بن ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو جا کر سناتے کہ مکہ میں ایسے ایسے چل رہا ہے، آپ کو تلاش کے سلسلے میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، پوری رپورٹنگ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد عرب کے لوگ بڑے قیافہ شناس تھے، مینگنی دیکھ کر بتا دیتے کہ کس اونٹنی کا اور کس نسل کی اونٹنیاں بتا دیتے تھے، قدموں کے نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، آہٹ سن کے بتا دیتے کہ کتنے فاصلے پر قافلے آ رہے ہیں، ایک الگ فن ہے یہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے جو توشہ لے جاتے تھے، ان کے قدموں کے نشانات مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ جو غلام تھے آپ کے، وہ غلام بکریاں چراتے تھے، جب قدموں کے نشان ہو اس پر بکریوں کا قافلہ گزر جائے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، جب بکریوں کے قافلے کو لے کر وہاں جاتے تو یقیناً 3 دن کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تازہ بکریوں کا دودھ پلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح اس واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ، پورا ایک ٹیم ورک، کس آپسی تعاون کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سیفٹی، پورے محفوظ طریقے سے، مامون طریقے سے ہجرت نبوی میں اس خاندان کا جو رول ہے اسے آپ اس واقعے سے تصور میں لا سکتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کا جو احترام کرتے تھے، اس چیز کو آپ اس واقعے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، 2-3 سال کا فرق تھا، تقریباً قریب کی عمر مانی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب مدینہ پہنچے تو انصار سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ بہت سو نے دیکھا نہیں تھا، کئی لوگ استقبال میں آ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے محبت میں یا پہچانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو بکر کا کہیں وہ احترام نہ کریں۔ اللہ کے رسول اور ابو بکر داخل ہوئے، دونوں ہم عمر ہیں، ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، تو اس درمیان ابو بکر صدیق نے جو تصرف کیا وہ بہت ہی عمدہ تصرف تھا۔ قوم آ رہی ہے، استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، تو فوراً ابو بکر صدیق نے اپنی ایک چادر نکال کر اللہ کے رسول کو سایہ دیا۔
تو پوری قوم سمجھ گئے کہ یہ سردار ہیں اور یہ غلام ہیں. ابو بکر صدیق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ غلطی سے بھی کوئی ان کا احترام کرے اور اللہ کے رسول کی شان میں کوئی کمی ہو, اور آگے بڑھ کر انہوں نے سایہ دیا. آج بھی یہ مدینے میں باغ ہے, بستان المستظل, سایہ دار باغ کے نام سے آج بھی قباء کے پاس موجود ہے. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر آپ کو پتہ ہے کن حالات میں ہوئی, کیسے سچویشن میں ہوئی, ایسی کوئی تیاری نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا کون تیار ہے وہ بدر کی طرف آ جائے. تو کچھ روایتوں میں 319 مشہور ہے, کتنا 313, یہ عدد بہت مشہور ہے, ورنہ صحیح روایتوں میں 319 اور 340 تک کی صحیح روایتیں ملتی ہیں جو صحابہ کی تعداد تھی. تو جو تیار ہے آ جاؤ, یہ کہنے کے ساتھ جن کے پاس جو تھا سواریاں بھی نہیں تھی, بس نکل گئے قافلے میں. کیوں؟ ہدف کیا تھا کہ ہم ابو سفیان کا قافلہ پکڑنے جا رہے ہیں جو شام سے زبردست خزانہ لے کر آ رہے ہیں, اس قافلے کو ہمیں کیپچر کرنا ہے. اچھا, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ تو لٹیروں والا کام ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے تو جا کر لوٹ رہے ہیں. اچھا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان پورے صحابہ اکرام کے گھروں کو, ان کی پراپرٹی کو, ان کے جائیداد کو ان لوگوں نے لوٹا ہے. تو ارادہ تھا کہ اس قافلے کو لیں, لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. ابو سفیان بہت چالاک انسان تھے, انہوں نے راستہ ہی بدل دیا. لیکن اس سے پہلے مکہ والوں کو انہوں نے خط لکھا یا خط پہنچا دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو ابو جہل کی پوری فوج بدر کی طرف آگے بڑھ گئی, تو ابو سفیان دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے اور یہ قافلہ بدر پہنچ گیا. اب اللہ کے رسول بدر کی طرف نکل رہے, ابو سفیان والا قافلہ پاس ہو گیا. اب سامنے کون ملے؟ ابو جہل کا قافلہ. 1000 لوگ ہیں, تیاری کے ساتھ ہیں, ہتھیار ہیں, پوری تیاری کے ساتھ. اور صحابہ کا حال, کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں, کمان ہے تو تیر نہیں, ڈھال نہیں, تلوار نہیں. ایک ایک اونٹ پر 3 صحابہ باری باری جا رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر میں ایک صحابی چینج کر رہے ہیں. آپ بدر میں پہنچ کر دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ یہ مٹھی بھر اہل توحید ان کی لاج رکھ لے. اگر آج ان کو شکست مل جائے تو پھر کبھی تیری سرزمین میں عبادت نہیں ہوگی. اے اللہ ہماری مدد فرما. دعا کر رہے ہیں. آپ کی جو چادر ہے وہ گر جاتی ہے. ابو بکر صدیق سے دیکھا نہیں جاتا اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بس کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی پکار رائے گاہ جانے نہیں دے گا, آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہوں گی, اللہ آپ کی ضرور سنے گا, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا اسے ضرور پورا کرے گا, بس کریں. تو اس طرح اس نازک موقع پر تسلی دینے والے ابو بکر صدیق تھے اور بڑے نرم طبیعت واقع ہوئے تھے. جنگ ہو گئی, جنگ میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی ہیں. ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ آپ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. جو شخص مشورے کا عادی ہوتا ہے اس پر ملامت نہیں ہوتی ہے, فیصلے غلط نہیں ہوتے ہیں. ہمیں مشورے کا عادی بننا چاہیے, ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے. تو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف میسج دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں اذیت دی ہے, یہ اللہ کے دشمن ہیں, انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے, ان کے ساتھ سخت قسم کی کارروائی کی جائے. ابو بکر صدیق نے کہا یہ ہم میں سے ہیں, رشتہ دار ہیں, اپنے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ مدت بعد اسلام قبول کر لیں گے, اللہ انہیں ہدایت دے دے گا, کچھ جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول نے اس رائے کو قبول کر لیا, لیکن اللہ نے جس کی تائید کی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. پھر اس کے بعد 1 سال بعد جو جنگ ہوئی 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے احد میں. تو یہ جو رائے مشورہ بھی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے. اچھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو جب
مشکلیں آئیں اور اسلام جب جب نرغے میں تھا, نازک سچویشن تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. صحابہ سے اعلان کیا تو 1500 صحابہ تیار ہو گئے احرام میں. کہاں جانا ہے؟ عمرہ کرنے جانا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. جیسے ہی قافلہ آیا, حدیبیہ نام کے مقام پر مشرکین نے روک دیا, نہیں جا سکتے, واپس چلے جاؤ, احرام کی حالت میں. اب دونوں طرف سے ڈسکشن شروع ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا عمر تم ہماری طرف سے جاؤ. کہا نہیں اللہ کے رسول, میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے مکہ میں, کوئی چاہنے والا نہیں, عثمان کو بھیجیں. تو اس طرح گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. پھر اس کے بعد 1500 صحابہ نے بیعت وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد صلح کا جو سلسلہ جاری تھا, سلوشن نہیں بن پا رہا تھا. اتنے میں مشرکین کی جانب سے ایک شخص آتا ہے, اس کا نام سہیل ابن عمرو تھا. کیا نام؟ سہیل ابن عمرو. اللہ کے رسول نے کہا اب معاملہ آسان ہو جائے گا. کیوں؟ سہیل کا معنی ایزی ہے, آسان ہے, سہل, معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن بڑے سخت تھے وہ. دونوں طرف سے ڈیلنگ شروع ہوئی. پہلی شرط 10 سال ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی, حد بندی. ٹھیک. آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک, صبر دیکھیے. اس سال آپ واپس چلے جائیں گے. ٹھیک. اگر کوئی شخص مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک. اگر کوئی مشرک مدینہ آئے اسلام قبول کر کے, آپ اسے واپس کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک. یہاں تک چل رہا تھا. پھر بات آئی, آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا بسم اللہ, یہ کیا ہے؟ بسم ہی تعالی لکھو, جیسے زمانے جاہلیت میں لکھتے تھے. اللہ کو ہم نہیں جانتے. اگر اللہ کو مان لیتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا اختلاف, ہم بھی مسلمان ہو جاتے. نکال دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا بسم ہی تعالی لکھو. لکھا انہوں نے. پھر اس کے بعد بات آئی من محمد رسول اللہ. یہ جو اتفاق ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے درمیان. رسول اللہ, اگر تم رسول اللہ ہم آپ کو تسلیم کر لیتے تو کیا اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. محمد بن عبداللہ لکھو. یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اللہ کے رسول, یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ یہ لفظ میں نہیں مٹھا سکتا. اللہ کے رسول کہہ رہے اے علی محمد ابن عبداللہ لکھو, محمد رسول اللہ مٹا دو. کہا نہیں. یہ بار بار کہنے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ نے تو خود بتایا کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. آپ امی تھے, بتایا گیا یہاں, تو آپ محمد بن عبداللہ لکھنا جانتے تھے. آپ نے وہ ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا. جب یہ منظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ تیش میں آ گئے. کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے, ہم اتنا لیول ہمارا کیوں نیچے ہو رہا ہے, کیوں اتنا گر کے ہم سمجھوتا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ دین سچا مذہب نہیں ہے؟ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ کیا آپ نبی رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ اس نازک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انٹری لیتے ہیں اور کہتے ہیں, عمر کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں اے عمر اپنی حد میں رہو. بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن جب یہ فیصلے اللہ کے رسول لے رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اسی میں خیر ہے اور یہی حق ہے, اور عمر اپنی حد میں رہو. کس نازک موقع پہ ابو بکر صدیق نے انٹری لی. اور دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس گناہ کا اتنا پچھتاوا تھا کہ میری زندگی کی ایک مدت بعد تک میں نفل روزے رکھتا تھا تاکہ وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں.
یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی دن میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں, کوئی موقع نہیں ملتا تھا. ایک دن انہوں نے تہیہ کر لیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبوک کی لڑائی جو ایک مشکل موقع پہ ترتیب دی گئی, قرآن مجید میں اسے جیش العسرہ, ایک ایسی جنگ جو مشکل وقت میں تشکیل دی گئی. مشکل وقت کیسے؟ بدر 150 کلومیٹر, احد مدینے کے اندر, خندق مدینے کے اندر, خیبر کچھ فاصلہ ہے, لیکن تبوک نارتھ کے ایریا میں رومن ایمپرر سے ٹکر اور 800 کلومیٹر کا سفر. مشکل ہوئی کہ نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر زبردست تپش اور گرمی کا موسم, اور اس سے بڑھ کر محنت کے پھل کاٹنے کا, فصل کی کٹائی کا وقت, کھجور جو لٹکے ہوئے جس پہ للچاتی ہوئی نگاہیں ہیں, اگر تبوک جائیں گے تو کاٹے گا کون, کھائے گا کون, کمائے گا کون؟ ایسی مشکل گھڑی میں اس جنگ کی ترتیب ہوئی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اپنی پوری پراپرٹی کا اس کو 2 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ اللہ کے رسول کے پاس لا کر دیتے ہیں کہ میری جانب سے قبول کریں. ان کے تصور میں تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر, دیکھتے ہیں ابو بکر آئے, اپنے گھر سے جو کچھ ہے جھاڑو مار کے جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے رسول کے پاس رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے, سب کچھ لے کر آ گئے. تو عمر نے کہا آج بھی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, ڈکٹیٹ نہیں کیا, نام تعین نہیں کی, لیکن اللہ کے رسول نے بہت سے اشارے دیے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ ابو بکر صدیق. نمبر 1, اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں امامت کا موقع آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا. اسی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انصار اور مہاجرین میں گفتگو ہو رہی تھی, انصار یہ کہہ رہے تھے مدینے میں ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وفات رسول کے بعد مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے واپس جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے. مدینے کے سچویشن حالات کسے زیادہ معلوم ہے, مہاجرین کو یا انصار کو؟ انصار کو. اچھا آپ کے پاس ابو بکر و عمر ہیں تو ہمارے پاس بھی سعد ابن عبادہ اور لیڈرز ہیں. مدینے کے جو اطراف جو یہودیوں کے نصارہ کے جو فتنے ہیں, بدوؤں کے فتنے, اسے انصار زیادہ جانتے ہیں یا مہاجرین؟ انصار. یہ سوچ تھی, کرسی اور منصب اور وحدہ نہیں تھا, سوچ یہ تھی کہ بہتر کیا ہے. تو اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے یہی امامت کو دلیل بنایا اور کہا اے صحابہ, اے مہاجرین, اے انصار, اے اوس و خزرج کے لوگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں آخرت کی امامت کے لیے ابو بکر کا انتخاب کیا ہے تو کیا ہم دنیا کی خلافت اور امامت کے لیے ابو بکر کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ منٹوں میں مسئلہ ختم ہو گیا. یہ آپ نے اشارے دے دیے تھے. انہی میں سے ایک اشارہ یہ تھا 9 ہجری کو, جس سال تبوک کی لڑائی ہوئی اسی سال 9 ہجری کو آپ نے جو مدینے سے حج کا قافلہ بھیجا, اس قافلے کا امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا. اچھا اس حج میں علی بھی تھے, وہ یمن سے آ رہے تھے, تو انہیں حکم دیا کہ اے علی تم ابو بکر کے تابع بن کر جاؤ گے. تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیں گے. اور تیسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی, اس کا لوکیشن کچھ ایسا تھا کہ صحابہ اکرام اپنے گھر کے بیک ڈور سے مسجد آ جاتے تھے. اطراف و اکناف جو گھر تھے اس کا بیک ڈور مسجد نبوی میں انٹری ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
سدوا انی کل خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. تمام صحابہ سن لو، ہر ایک اپنے گھروں کا جو بیک ڈور مسجد نبوی کی طرف نکلتا ہے اس کو بند کر لو، بند کر لو، سوائے ابو بکر صدیق کے. آج بھی پہلا گیٹ جس میں ہم سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ مسجد نبوی میں باب السلام. اس کے بعد جو سیکنڈ گیٹ ہے، اگر آپ داخل ہو کر ایسے دیوار پہ دیکھو گے تو یہ حدیث لکھ کر ہے، پورے دروازے بند کر لیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، اور اس دروازے کا نام الصدیق ہے. تو یہ بھی اشارہ ہے. میں نے کتنی مثالیں دی؟ امامت کا واقعہ، امیر حج بن کر جانے کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ یہ جو دروازے جو تھے نا یہ واقعہ. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین تو نہیں کی، لیکن آپ نے بتا دیا کہ کون خلیفہ بننے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے فطری محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ سلوک صحابہ کے ساتھ اتنا اچھا تھا، کچھ صحابہ کو غلط فہمی ہونے لگتی اور سمجھ جاتے کہ میں جو ہوں نا اللہ کے رسول کا سب سے محبوب ہوں، کیونکہ آپ جب ملتے تو اتنا خندہ پیشانی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کا استقبال کرتے، انسان سوچتا کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ چہیتا ہوں اللہ کے رسول کا. تو یہی معاملہ عمرو بن العاص کے ساتھ ہوا. انہوں نے ایک دن پوچھ لیا، دل کی بات آج پوچھ لیں گے، اللہ کے رسول آپ کے پاس سب سے محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ. سب سے محبوب اور چہیتی میری عائشہ ہے، میری اہلیہ ہیں. اچھا وہ سوچے شاید عورتوں میں وہ پسند ہوں گے، مردوں میں تو میرا ہی نمبر ہوگا. اچھا مردوں میں کون پسند ہے؟ وَمِنَ الرِّجَالِ، کہا ابا، اس کے باپ ابو بکر صدیق. تو وہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی اور کو چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہتر ہے سوالات یہیں پہ ختم کرتا ہوں، ورنہ پتہ نہیں میرا نمبر کہاں آئے گا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو بہت پسند کرتے تھے. اور آپ نے کہا کہ جو مال ابو بکر صدیق کا جو مجھے فائدہ پہنچایا ہے، کسی کا مال مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. اور وفات رسول کے موقع پر ابو بکر صدیق کا جو رول ہے اسے ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. وفات رسول یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے سے آسمان و زمین کا جو کنیکشن تھا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء کے بعد، خاتم النبیین کے بعد وہ مبارک سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. آسمان و زمین کا تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ وفات رسول کے بعد اب وہی نہیں آئے گی. اگر اللہ کے رسول سے کچھ غلطی ہو جاتی تو فوراً رہنمائی آتی تھی آسمان سے، وہ کنیکشن ختم ہو گیا. صحابہ اکرام کو یقین نہیں ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. ابو بکر صدیق کی جو طبیعت تھی، بڑی نرم طبیعت، تلاوت جو کرتے تھے اس سے گھر کے باہر جو مشرکین ہیں ان کی عورتیں رونے لگتی تھی. ان کا جو لہجہ تھا، جو اسلوب تھا، جو عاجزی تھی، انکساری تھی، اس اسلوب کو دیکھ کر عورتیں پڑوس کے رونے لگتے تھے. ان کے شوہروں کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں. بہت نرم طبیعت. اس کی ایک مثال دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. خوشخبری ہے کامیابی کی، فتح مندی کی، نصرت کی. لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آیتیں نازل ہو رہے ہیں تو سب لوگ خوش ہیں، اور ابو بکر تنہا بیٹھے رو رہے ہیں. صحابہ کو تعجب ہوا، ابو بکر خوشی کے موقع پر بھی رو رہے ہیں، آپ کیا ہو گیا ان شیخ صاحب کو؟ خوشی کے لمحات ہیں، یہ رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھی جو صحابہ اکرام نہیں دیکھ رہے تھے. پوری مسجد
میں لوگ خوش ہیں اور تنہا ابو بکر رو رہے ہیں. 180 ڈگری مکمل اس کے اپوزٹ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے پورا اہل مدینہ رو رہا ہے, ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مضبوطی سے کھڑا ہے تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے 2 صفات ان کے اندر دی. مسجد میں جب سورہ نصر نازل ہوئی, جوق در جوق لوگ داخل ہوں گے, نصرت اور فتح کی بات, تو پورے لوگ خوش اور تنہا ابو بکر رو رہے ہیں. لیکن جب وفات رسول کا صدمہ آیا تو پورے اہل مدینہ آنسو بہا رہے ہیں, اور ابو بکر ایک تنہا ہیں جو اس موقع پہ مضبوطی کے ساتھ محاذ سنبھالتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو میں گردن الگ کر دوں گا, مرد ہو یا عورت کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی طرح طور پہاڑ پر جیسے گئے آسمان پر گئیں گے, واپس آئیں گے. ممبر پر کھڑے ہوئے ابو بکر اور خطبہ دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں, کبھی موت نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد یہ آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر ان کو موت آ جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, جو اسلام کو چھوڑ دے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے. فسيجزي الله الشاكرين, لیکن جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ دے گا. اصل یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ احد کی جنگ میں جب اللہ کے رسول زخمی ہوئے, آپ کا سر پھٹا, جنگ کی جو ہیلمٹ آپ پہنے ہوئے تھے خود جسے کہتے ہیں اس کی سنکلیاں اندر چلی گئی, لوہے کی تار اندر چلے گئے, اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کو ڈال کر اسے نکالا تھا, جس کے پاداش میں ان کے دانت شہید ہوئے تھے. یہ جو زخمی ہوئے تھے اس چیز کو مشرکین نے ایک فیک خبر پھیلا دی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو وہ اس وقت احد کی لڑائی میں صحابہ کافی تتر بتر ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہم کس کے لیے لڑیں. وہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول. اس آیت کو ابو بکر صدیق نے اس موقع پر کوٹ کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ یہ جو آیت ہے یہ ابھی نازل ہوئی ہے, یہ جو آیت ہے یہ ابھی نازل ہوئی ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک مثال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نازک نازک موقع پر مسلمانوں کی مدد کی. اور معلومات کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کچھ خاص علم سے نوازا تھا. سب سے پہلے قرآن مجید کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے, حافظ قرآن تھے. نسب جسے کہتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. نسب نامہ جو ہوتا ہے عرب میں نسب نامے کا سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا. اور ایک علم ہے دیت کا علم, اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, کچھ نقصان پہنچا دے, آنکھ پھوڑ دے, انگلی توڑ دے, ہر ایک کا الگ 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 حساب ہے. تو یہ پورے دیت کی تفصیلات, یہ اس معاملے میں سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو کل روایتیں ہیں وہ تقریباً 143 روایتیں ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اتنے قریبی صحابی, اتنے عزیز صحابی, اٹھنا بیٹھنا ساتھ. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں مسجد میں داخل ہوا
میرے ساتھ ابو بکر و عمر، میں باہر نکلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر، ہر معاملے میں ابو بکر و عمر. لیکن صرف 143 روایتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو جو مدت ملی بہت کم وقفہ تھا، صرف 2 سال کی مدت ہی ملی آپ کو. اور دوسری چیز، آپ خلیفہ بننے کے بعد اس قدر آپ مشغول رہے کہ آپ روایتیں نقل نہیں کر سکے. تو یہ دوسری چیز تھی جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ روایتیں نقل نہیں کی. اور اسی طرح اس خاندان اور اس گھر کی اللہ نے کیسے تکریم کی دیکھیے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر جب منافقین نے الزام لگایا، منافقین نے تہمتیں لگائی، اور یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ آزمائش ہے، کبھی ستائے جاتے ہیں، کبھی تکلیف دیے جاتے ہیں. لیکن منافقین نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کو کسی راہ سے تنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمتیں لگائیں. یہ کون ہے؟ صدیقہ بنت صدیق. حال یہ ہو گیا، معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ مدینے میں پورے چیمے گوئیاں ہونے لگی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آخری آنسو ختم ہو گئے، رونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لینا، اللہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کرو. حالت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کچھ مدت کے لیے اپنے مائکے چلے جانا. یہ گھڑی ایک نبی پر سوچئے آپ، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، ایسی ہستی کو جسمانی تکلیف جو دی گئی وہ تو ہے ہی، لیکن یہ جو ذہنی تکلیف ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اما عائشہ کہتی ہیں، میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی خواب دکھا دے گا، کوئی خواب دکھا دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے، مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگا، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا، بہت سے واقعات ملتے ہیں. ان واقعات میں کیا ہوا؟ مریم علیہ السلام پر جب الزام لگا تو بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دے دی. یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ ہو تو کسی نے گواہی دے دی، مسئلے حل ہو گئے. لیکن امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق پر جب الزام لگایا گیا تو کسی بچے نے اور کسی فلاں و فلاں نے گواہی نہیں دی. کس نے گواہی دی؟ 7 آسمان کے اوپر سے رب العالمین نے قیامت تک پڑھی جانے والی سورہ نور میں 16 آیتیں نازل کی اور امی عائشہ کی برات کا اعلان کیا. تو یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی، ایک تکریم تھی. وفات رسول کا جو مرحلہ ہے اس کے بعد جب خلیفہ بنے تو میں نے جیسے بتایا کافی چیلنجز تھے، کافی پریشانیاں تھی. 1 سال تک پورے عرب میں ارتداد کی لہر پھیلی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مکہ مدینہ طائف چھوڑ کر سب لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اس فتنے کا خلا قمع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. کیا حکمت عملی اپنائی، کیا اسٹریٹجی اپنائی، کن صحابہ اکرام کو اس پر محنت کرنے پہ لگایا. پھر یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، ایک اور فتنہ شروع ہوا مانعین زکوٰۃ کا، کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کریں گے، آپ کی دعائیں انشاءاللہ ان کے لیے راحت کا سامان ہے. جب زکوٰۃ دیں گے لوگ تو اب نبی تو نہیں ہے اور دعا بھی نہیں کرنے والا ہے، تو انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف اللہ کے رسول کے زمانے تک تھا، اس کے بعد نہیں ہے، ایک فتنہ تھا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہا نماز اور زکوٰۃ قرآن مجید میں ساتھ ساتھ ہیں، یہ اگر کوئی بھی شخص ان دونوں کے درمیان تفریق کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ صحابہ سمجھانے لگے کہ اس معاملے کو اتنا سیریس نہ لے، یہ بہت مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ کہا کسی صورت نہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بکریوں کی جو زکوٰۃ دیتے وقت جو رسی لایا کرتے تھے باندھ کر، اگر وہ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جہاد کروں گا۔ پورے صحابہ ایک طرف ہوئے لیکن ابو بکر صدیق ڈٹے رہے۔ پھر اس طرح یہ مسئلہ حل کی طرف آگے بڑھا۔ اور ایک مسئلہ جیش اسامہ کا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، جن کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی تھی۔ اس جنگ کے انتقامی کارروائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اب جو قافلہ نکلے گا جیش اسامہ، اس جیش کے سردار اسامہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا فوراً انتقال ہو گیا۔ اب صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے کہا مدینے کے حالات موافق نہیں ہیں، مدینے کے سچویشن فی الوقت صحیح نہیں ہے، اس قافلے کا مدینے کے باہر جانا درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اسامہ کی عمر بہت کم ہے اور اللہ کے رسول نے اسامہ کے انڈر میں ابو بکر و عمر کا نام بھی رکھا ہے، کہا یہ بہت کم عمر کے ہیں، ان کو کینسل کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا اسامہ تو غلام ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، غلام کے بیٹے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سنا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سن لو، اگر مجھے پتہ چلے کہ پورے مدینے میں ابو بکر تنہا رہنا ہے اور مدینے کے اطراف و اکناف موذی جانور حملہ کرنے والے ہیں اور مدینے میں مجھے تنہا رہنا پڑے، ایسی صورت میں بھی یہ لشکر جا کے رہے گا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور باقاعدہ ابو بکر صدیق نے جیش اسامہ کو بھیجا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا جو ارتداد کی جو لہر پھیلی تھی، اس فتنے سے یہ جو بیلٹ تھا مدینہ، خیبر، الاولیٰ، ضبا، تبوک کا جو یہ پورا 800 کلومیٹر کا جو بیلٹ تھا، یہ بیلٹ نارتھ کا جو بیلٹ تھا، یہ فتنوں کا شکار نہیں ہوا۔ یہاں کوئی ارتداد کی لہر نہیں چلی، یہاں کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں کھڑا ہوا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے سوچا ابھی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، اس موقع پر اتنی بڑی فوج کا مدینے سے باہر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً مدینے میں احتیاطی فوج ہے، مدینے میں پوری تیاریاں ہیں، اسی لیے ابو بکر بھیج رہے ہیں۔ تو پورے 800 کلومیٹر میں ایک فوج 3000 کی لشکر جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو پورے ایریے میں ایک دبدبہ بیٹھ گیا کہ مدینے میں بڑی تیاریاں ہیں۔ اس قافلے کے ایک چکر کاٹ کے آنے کی وجہ سے اس پورے 800 کلومیٹر میں کوئی ارتداد، مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کا فتنہ نہیں ہوا۔ معزز سامعین، یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روم و فارس کو فتح کیا اور اس دائرے کو کافی وسیع کیا، دجلہ و فرات تک حکومتیں رہیں، کوفہ، بصرہ اور فسطاط کے شہر آباد کیے، افریقہ کے حدود تک اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی جو بنیادیں تھیں،
اس کی جو پلاننگ تھی، اس کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ابو بکر صدیق نے تیار کی تھی. اسی کے روشنی میں، اسی کے طرز عمل پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو آگے بڑھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت کے جو 3 مراحل ہیں، انسان کی زندگی کے جو 4 مراحل ہیں، ایک تو ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ رہتا ہے، اس کے بعد جو 3 مراحل ہیں، انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تینوں مراحل میں ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے. پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ جو انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت رہی. اور دوسری زندگی برزخ کی زندگی ہے، دونوں ساتھ ساتھ مدفون ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کاندھے کے نیچے پیچھے کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انشاءاللہ جو چوتھا مرحلہ ہے آخرت کی زندگی، اس زندگی میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. بہرکیف یہ ایک عظیم شخصیت ہیں، جنت کے 8 دروازے سے جن کو بلایا جائے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی بھاگ دوڑ ہوتی تھی دین کے معاملے میں، میں آگے بڑھوں. ایک بڑھیا تھی مدینے میں جس کی دونوں بڑی خدمت کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لے کہ شاید میں خدمت میں کچھ زیادہ نکل جاؤں گا. تو بڑھیا کہتی ہے، اندھی تھی وہ، اے عمر، تمہارے اور ابو بکر میں فرق یہ ہے کہ جب تم مجھے کھجور کھلاتے ہو تو گٹلی کے ساتھ کھلاتے ہو، اور ابو بکر جب کھجور کھلاتے ہیں تو گٹلی کے بغیر کھلاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوروں کے لیے سہارا تھے، ضعیف مسلمانوں کے لیے سہارا تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے تعلقات تھے ان تمام کو اسلام کی دعوت دے کر، جو مالدار طبقہ تھا وہ بھی عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، ان لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. جو کمزور طبقہ تھا، بلال حبشی، صہیب رومی، عمار، یاسر، ان کو بھی اسلام میں داخل کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مواقف میں، چاہے احد ہو، بدر ہو، خندق ہو، حنین ہو، ہر موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان کی سیرت اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. اور جو میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان، پورے اہل زمین کا ایمان اگر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہوگا. اس کو حقیقی معنوں میں ہم سمجھیں. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اس کو حقیقی معنوں میں سمجھیں. اور اگر ہم ایسے صحابہ کو آئیڈیل مانیں گے، ان کو نمونہ بنا کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، اور ہمارے گھر اور معاشرے کی بھی زندگی تبدیلی آئے گی. اور ہمارے خواتین کے سامنے اگر ہم امہات المؤمنین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں اگر پیش کریں گے تو وہ ان کو آئیڈیل بنائیں گے. اگر ہم ان صحابہ، صحابیات، امہات المؤمنین، اللہ کے رسول کی بیٹیاں اور ان لوگوں کو جب ہم آئیڈیل نہیں بنائیں گے تو ہماری نسلیں کسی اور کو آئیڈیل بنائے گی. تو گزارش ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، عشر مبشرہ کی سیرت، سیرت الصحابی اور سیرت الصحابیات، اس کا مطالعہ کریں. اور انشاءاللہ المرء مع من احب، کہ انسان کل قیامت کے دن اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کے اخلاق و کردار کو اپنا کر انشاءاللہ ہم ان کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں. اسی پر میں اللہ کے شکر کے بعد میں ذمہ داران کا، انور بھائی کا اور ذمہ داران کا عبداللہ بھائی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موقع فراہم کیا. اور یہ مجلسیں جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس سے جسم کو فیڈنگ اور انرجی ملتی ہے. ایسے علمی دروس جو مولانا شیخ محترم بھی دیتے ہیں یا جو جمعہ کے خطبے ہیں، اس سے
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، روح کو انرجی ملتی ہے. تو آج جتنے بھی مسائل ہیں، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن اور یہ پریشانیاں، یہ غضب اور یہ جتنے بھی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہیں. ان روحانی امراض کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو روحانی غذا دیں. جسمانی غذا ہم برابر دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ روحانی غذا دیں، تبھی توازن باقی رہے گا اور زندگی میں سکون رہے گا. وجزاکم اللہ خیراً و شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.